मुलजिमा को चेहरा ढांक कर अदालत लाया गया। मुलजिमा अनमोल और पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा। मुलजिमा ने कहा, पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है, मुझे लाहौर से लाया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, यहाँ आपको कोई हिरासा नहीं करेगा। अदालत ने रिमांड की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिमा पिंकी को गुज़श्ता पेशी के मौके पर प्रोटोकॉल में लाया गया था। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंग बंदी की दोबारा हमले भी हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान 20 साल के लिए अपना जोशी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। हमने हुमस के जरिए ईरान रोज $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी। ईरान से तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों से पाबंदियां हटाने का फैसला करूंगा। मुझे नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और पोप लियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता ईरान और आलमी सूरत हाल समेत खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल, ईरान के खिलाफ अमरीकी व इसराइली इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पोप लियो के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पोप लियो ने ईरान के खिलाफ जारियत पर इखलाकी मुनसिफाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। पोप लियो बोले, ईरान पर किए गए हमले बैनुल कौमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमेरिका को मरकजियत हासिल नहीं रही। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई का कहना है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ताकत के बयानिए के साथ नहीं, नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा चीन के बाद ईरान से मुताल्लिक़ अहम फैसलों के दबाव का सामना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं, जबकि सफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और अपना हुर्मस की सूरत हाल के बाद खित्ते में कशीदगी बरकरार है। बीजिंग में 3 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ट्रंप पर जोर दिया कि अपना हुर्मस को खुला रखा जाए। अमेरिकी हुकाम अब मुख्तलिफ अस्करी और सफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में मजीद 45 रोज की तोसी पर इत्तफाक। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोजा मुज़ाकरात के बाद आम फैसला हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि जंगबंदी में तोसी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। इसराइल और लेबनान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर 2 और 3 जून को होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $109 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी WTI खाम तेल $105 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,65,650 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। हैकर्स के अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग के साथ छेड़छाड़। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हैकर्स ने खुदकार टैंक के सिस्टम को हैक किया, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। अमेरिकी हुक्काम को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स में हैं। ताहम FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। भारत की मेजबानी में वर्क्स इजलास नाकाम। इख्तलाफात के बाद इजलास मुश्तरका एलामिया जारी किए बगैर खत्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिवायत के बरखिलाफ सिर्फ मेजबान मुल्क भारत की जानिब से चेयरमैन एस्टेब्लिशमेंट जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया जारी न करने की वजह ईरान अमेरिका तनाज़ा है, जिसके बायस रुकन ममालिक में इख्तलाफ सामने आया। ईरान चाहता था कि वर्क्स खुलकर अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मसम्मत करे। इसराइल
کا حماس کے سینئر ترین عسکری کمانڈر عزاؤدین الحداد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ شہر کے محلے رمل میں عمارت پر فضائی حملہ کیا۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ حملے میں القسام کے سینئر رکن عزاؤدین الحداد کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ عزاؤدین الحداد القسام بریگیڈ کے 5 رکنی سپریم کونسل کے آخری رکن تھے۔ حماس کی جانب سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل 5 روپے کمی سے 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ شہریوں نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا حکومت جس تناسب سے قیمتیں بڑھائے اس طرح کم بھی کرے۔ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 7% تک جائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال 9 مہینوں میں معاشی نمو 3.7% رہی۔ اگلے سال کی دوسری ششماہی میں مہنگائی کم ہونا شروع ہوگی۔ جون 2028 تک SMEs فائنینسنگ 1500 ارب تک لے جائیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مزید بتایا کہ قرضوں کا حجم بھی بڑھایا ہے۔ اندرونی قرض بڑھائے ہیں، بیرونی قرض کم کیا ہے۔ برآمدات کم ہونے کی وجہ عالمی حالات ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ازبکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں پاک ازبک تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلعت چودھری سے میجر جنرل مجدد حلالی کی قیادت میں مصر کے وزارت داخلہ کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں بریگیڈیئر عصام ابو الخیر، بریگیڈیئر انجینئر محمد رازی اور بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد منیر شامل۔ دونوں ممالک کے وزارت داخلہ کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، سائبر کرائم اور سیف سٹی کے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے بحری شعبے میں خود انحصاری کے نئے دور کا آغاز۔ NLC، KPT، پورٹ قاسم اتھارٹی اور گوادر پورٹ اتھارٹی کا مشترکہ اور تاریخی منصوبہ۔ ملک میں ڈریجنگ کے مقامی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز کمپنی قائم۔ پورٹ قاسم پر پروقار تقریب میں آپریشن کا باقاعدہ آغاز۔ عالمی معیار کی ڈریجنگ ٹیکنالوجی کی بدولت اب پاکستان کی بحری گزرگاہوں کو بلا تعطل فار رکھا جائے گا۔ منصوبے سے نہ صرف غیر ملکی کمپنیوں پر انحصار ختم ہوگا بلکہ قیمتی زر مبادلہ کی بھاری بچت بھی ہوگی۔ حکام کے مطابق یہ اقدام پاکستان کی بلیو اکانومی کے فروغ میں اہم ترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ مشرق وسطی بحران اور پاکستانی فضائی حدود کی بندش۔ ایئر انڈیا کا سالانہ خسارہ $2 ارب سے تجاوز۔ بھارتی معیشت پر بیرونی سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد مزید بڑھ گیا۔ ایئر انڈیا کی شیئر ہولڈر سنگاپور ایئر لائنز کی رپورٹ نے بھارتی ایویشن کی گرتی ساکھ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بین الاقوامی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کا سالانہ خسارہ $2 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا شدید مشکلات کا شکار ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں ایئر انڈیا اپنی کئی بین الاقوامی پروازیں بند کر چکی۔ سرمایہ کاری میں بھی شدید کمی آئی ہے۔ ایئر انڈیا کی سالانہ منافع میں 57.4% کمی ریکارڈ کی گئی، جو مزید بڑھنے کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ چکوال، میانمالی، لیا اور ڈیرہ غازی خان میں شام کے اوقات میں ہلکی بارش متوقع۔ اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ سپی میں درجہ حرارت 46، نوکنڈی میں 43، جیکب آباد اور نواب شاہ میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔
ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب۔ چاند کی رویت کے مطابق عید الاضحیٰ کی تاریخ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل ڈسٹرکٹ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ دوسری جانب اسپارکو نے پیشگوئی کر رکھی ہے کہ ذوالحجہ کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے۔ اس طرح عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کی قوی امکانات ہیں۔ سلہٹ میں پاک بنگلہ دیش سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ۔ بنگلہ دیش کی پہلے اننگز میں بیٹنگ آدھی سے زائد ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ اوپنر محمود الحسن خاصہ کھولے بغیر پویلین واپس۔ تنزیل حسن 26 رنز بنا کر آؤٹ۔ دونوں اوپنر بلے باز فاسٹ بالر محمد عباس کا شکار بنے۔ مومن الحق کو 26 رنز پر خرم شہزاد نے کلین بولڈ کیا۔ پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیاں، بابر اعظم، خرم شہزاد اور ساجد خان کو ٹیم میں شامل۔ شاہین شاہ افریدی، امام الحق اور نعمان علی کو ڈراپ کر دیا گیا۔ حسن علی اپنی ہی گیند پر کیچ پکڑنے کی کوشش میں گر کر زخمی۔ حسن علی کا سر زمین سے ٹکرا اسٹریچر پر میدان سے باہر لے جایا گیا۔ پاکستان ویمنز کا زمبابوے ویمنز کے خلاف ٹی20 سیریز میں کلین سویپ۔ قومی ویمنز ٹیم نے تیسرے ٹی20 میں شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ زمبابوے کو 133 رن سے شکست دے دی۔ زمبابوے ویمنز کی ٹیم 224 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 90 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 223 رنز بنائے۔ فاطمہ ثنا کی شاندار بیٹنگ، 19 گیندوں پر 62 رنز اسکور کیے۔ سارا جبین کے 32 گیندوں پر 50۔ عائشہ ظفر نے 45 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان ویمنز نے زمبابوے کو پہلے ٹی20 میں 153 اور دوسرے میں 67 رن سے شکست دی تھی۔